کی بیٹی۔ قسط نمبر 12۔ حریم کچن میں رات کا کھانا بنا رہی تھی کہ اسے شامیر کی آمد کی اطلاع ملی۔ پہلی بار اس کی آمد کا سن کر حریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسے اپنی دھڑکن پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ جب سے کائنات آئی تھی اسے اپنی حالت غیر نظر آ رہی تھی۔ ہر لمحہ اس کی اس فکر میں گزر رہا تھا کہ کہیں شامیر کائنات کو دیکھ کر اس کی محبت میں مبتلا نہ ہو جائے اور اس سے شادی نہ کر لے۔ عدم تحفظ کے خوف نے اسے گھیر رکھا تھا اتنے دنوں سے۔ ہزار بار وہ اپنے دل کی اس بات کو جھٹلا رہی تھی جو گواہی دے رہا تھا کہ اسے شامیر سے محبت ہو گئی ہے، لیکن وہ بار بار انکار کر رہی تھی اور اپنے اس انکار پر صادق نہیں تھی۔ مجھے ایسے انسان سے ہرگز محبت نہیں ہو سکتی جو میرے بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے۔ وہ بار بار اپنے دل کی گواہی کا یہی جواب دے رہی تھی، لیکن اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس کے دلائل کمزور ہیں اس بار۔ اگر یہی بات ہے پھر تو شامیر مجھ سے کبھی بھی محبت نہیں کر سکتا، کیونکہ شامیر تو صرف میرے بھائی کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، حالانکہ میرے بھائی نے تو اس کے بھائی کی جان لی ہے۔ اس حساب سے تو شامیر کی نفرت مجھ سے بجا ہوگی۔ ہمارے بیچ صرف نکاح کا رشتہ نہیں بلکہ دشمنی کی ایک بہت مضبوط دیوار جو شاید اب کبھی گر نہ سکے، اور میں کیسے سوچ رہی تھی کہ میں اس کا دل جیت لوں گی، حالانکہ میں اس کے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں اور وہ یہ بات کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ اپنی سوچوں کے جنگ میں لڑ رہی تھی لیکن کسی نتائج پر نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد کسی نتائج پر پہنچنا چاہتی تھی۔ اس کا میری طرف آنا ایک فطری طلب ضرورت کے سوا اور کچھ نہ تھا۔ مجھے محبت کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ کائنات سے تو شاید اسے واقعی محبت ہو جائے گی، مگر مجھ سے کبھی نہیں ہوگی۔ اف، میں کتنی بے وقوف ہوں۔ وہ خود کو ملامت کرنے لگی۔ شاہزائی کے لیے جلدی کھانا نکالو، نوری نے حکم دیا۔ اس نے کھانا نکالا اور نوری کے حوالے کر دیا۔ تم خود کیوں نہیں گئی کھانا لے کر، بے وقوف لڑکی؟ حلیمہ کو اس پر غصہ آ گیا۔ میں مزید اپنی ذات کو اس کے سامنے حقیر بنا سکتی۔ تمہارے کہنے پر میں نے پچھلا سارا ہفتہ اس سے یہ جھوٹ بولا کہ میں اس سے محبت ہر پل اسے یاد کروایا، لیکن اب مجھ سے یہ سب نہیں ہوگا اور مجھ سے یہ سب کرنے کو کہنا بھی نہیں، حریم نے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ کہا۔ کیا تم نہیں دیکھ رہی کہ ظالم عورت نے اسے بے تحاشا محبت دے کر اسے اپنا غلام بنا لیا ہے؟ یہ محبت ہی تو ہے جو شامیر کو برا سکتی ہے، اور اس محبت سے تم شامیر کو جیت سکتی ہو۔ اس کی فطرت یہی ہے کہ وہ محبت کرنے والوں کی قدر کرتا ہے، اس لیے وہ سلطانہ بیگم کی قدر کرتا ہے، کیونکہ سلطانہ بیگم نے ہر پل اسے یاد کروایا ہے کہ وہ اسے اپنے سگے بچوں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے۔ میں تم سے بار بار کہہ رہی ہوں شامیر کو محبت کی مار دو، حلیمہ نے کہا، لیکن حریم کو آج اس کی بات سے اتفاق نہیں تھا۔ وہ بہت مایوس تھی آج۔ میں ان کے کام کر کے ان کے جسمانی غلام تو بن سکتی ہوں، لیکن یہ اپنی ذات کو ان کے آگے پیش کر کے ان کی ذہنی غلام نہیں بن سکتی۔ حریم کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا بولے اور اس کا دماغ موف ہو چکا تھا۔ پچھلے ہفتے میں کرنے والی محبت کا اثر تم دیکھ لینا اب۔ میں نے یوں ہی نہیں سال اتنے گزارے حویلی میں، سب کی فطرت سے کافی حد تک سامنا ہو چکا ہے میرا، حلیمہ نے کہا۔ ابھی میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میرا ذہن موف ہو چکا ہے، میں ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، حریم نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کے سر میں بہت زیادہ بوجھ ہے۔ اس کے ذہن میں صرف اس وقت شامیر اور کائنات کی پہلی ملاقات کا خوف بیٹھا ہوا تھا، اور اس سے آگے بڑھ کے وہ کچھ نہیں سوچ رہی تھی۔ وہ یہی سوچے بیٹھا تھا کہ حریم کھانا لے کر آئے گی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تو اسے مایوسی ہوئی۔ حریم کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے نوری سے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہوگی، اس کے تو مزاج ہی نہیں ملتے کسی سے، نوری نے بیزاری سے کہا۔
تمہیں حریم پسند نہیں ہے؟ شامیر نے دلچسپی سے سوال کیا۔ ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھے، سچ بتاؤں تو۔ اگر وہ نوکر بن کر گھر میں آئی ہے تو نوکر بن کر رہے، مجھ سے ایسے بدتمیزی سے بات کرتی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کون سا میری مالکن ہے وہ؟ مجھے کہتی ہے اپنی اوقات میں رہو، اور خود اپنی اوقات بھول گئی ہے وہ۔ بنی میں آئی ہے، نوری نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری مالکن ہے کیونکہ وہ میری بیوی ہے، شامیر نے کھانا شروع کرتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ آپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ وہ ملازموں کے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ نوری نے سوال کیا۔ تم اپنے چھوٹے سے ذہن پر اتنا زور مت ڈالو، شامیر بولا۔ نوری کے جانے کے بعد وہ یہی سوچتا رہا کہ حریم آئے گی، مگر وہ پھر بھی نہیں آئی۔ یہ کائنات ہے میری بھانجی، جانتے تو ہوگے تم اسے؟ شامیر جب سلطانہ بیگم کے کمرے میں آیا تو وہاں کائنات بیٹھی ہوئی تھی۔ سلطانہ بیگم کائنات کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تو شامیر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ مجھے لوگ یاد نہیں رہتے، مجھے بالکل بھی ان کے متعلق کچھ یاد نہیں ہے، شامیر نے صاف گوئی سے کہا تو کائنات کو مایوسی ہوئی۔ ایک دو بار بچپن میں آئی تھی آپ کی اس حویلی میں، مجھے تو یاد ہے، شاید آپ کو یاد نہیں۔ کائنات کو برا لگتا اس کا یوں انجان بننا۔ معذرت ہے لیکن بچپن کے حوالے سے میری یادداشت کافی کمزور ہو چکی ہے، شامیر بولا۔ اگر تو دیکھو جانب، کائنات نے دل میں کہا۔ پھر کافی دیر تک شامیر ان کے کمرے میں بیٹھ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ان سے بات کرنے کے دوران بھی بار بار ان کا دھیان حریم کی طرف جا رہا تھا۔ وہ جو کچھ سوچ کر آیا تھا ویسا کچھ نہیں تھا۔ اسے حویلی واپس آئے ہوئے 6 گھنٹے بیت چکے تھے۔ وہ شام کو آیا تھا اور اب رات کے 12 بج رہے تھے۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ لاشعوری پر حریم کا انتظار میں تھا اور اسے غصہ آنا شروع ہو گیا تھا۔ ادھر حریم کی بھی یہی حالت تھی، یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ سلطانہ بیگم کے کمرے میں شامیر تقریباً 2.5 گھنٹے بیٹھا رہا ہے اور ان 2.5 گھنٹوں میں کائنات بھی اس کے کمرے میں موجود تھی۔ ضرور اسے کائنات کا حسن بھا گیا ہوگا، جیسے کہ میرا بھا گیا تھا۔ وہ ایک حسن پرست انسان ہے، میں خواہ میں اس کے آگے بچھی جا رہی ہوں۔ اپنی ذات کو اتنا ڈی گریڈ کر دیا میں نے، حلیمہ نے کہنے پر بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے، اب اگر اس نے بلایا بھی تو میں نہیں جاؤں گی۔ وہ اندھیرے کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی سوچ رہی تھی کہ اچانک سے نوری نے آ کر اسے جھنجھوڑا۔ اٹھو، شاہ سائیں تمہیں بلا رہے ہیں، نوری نے کہا تو وہ اس دل کا کسی پتے کی مانند لرزنے لگا۔ کافی دیر تک وہ سوچتی رہی انہیں لیکن پھر خود کو روک نہیں پائی۔ کب اس کی آنکھیں شامیر کے دیدار کی منتظر ہو گئی۔ وہ اندر آئی تو شامیر جو لیٹا ہوا تھا اسے دیکھ کر ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے قریب آیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ شامیر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے وہ واقعی آج مرجھائی ہوئی لگ رہی تھی۔ حریم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹھو، شامیر نے کہا تو وہ بیٹھ گئی۔ بخار تو نہیں؟ شامیر نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ وہ پھر نہیں بولی۔ ناراض ہو کیا؟ شامیر اب پریشان ہو گیا۔ آگے سے ہنوز شب خاموشی، اور اب یہ خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ بس کر دو شامیر، بس کر دو یہ سارا ڈرامہ، ختم کر دو اب اس محبت کے کھیل کو جو تم میرے ساتھ کھیلنا چاہ رہے ہو۔ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کبھی محبت نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں تمہارے بھائی کے قاتل کی بہن ہوں۔ حریم جیسے پھٹ پڑی اور اپنے آخری جملے کو بہت زور دے کر کہا۔ شامیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا کہ اچانک سے حریم کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیا بولے جا رہی ہے؟
شامیر بھی کھڑا ہو گیا۔ میں جو بول رہی ہوں بالکل ٹھیک بول رہی ہوں، اور میں تھک چکی ہوں اس خیال سے جو ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ مجھے تم سے بالکل بھی کسی قسم کی محبت نہیں ہے، اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تمہیں مجھ سے بھی بالکل محبت نہیں ہے۔ میں کوئی بیوقوف لڑکی نہیں ہوں جسے تم پیار کا جھانسا دو گے اور وہ تمہاری غلام بن جائے گی اور سب اگل دے گی۔ تم نے یہ دیکھا کہ مار سے تو تمہارا کام نہیں ہوا، تو تم مجھے پیار کی مار دینے لگے تاکہ میں تمہاری محبت میں اندھی ہو کر اپنے بھائی کا پتہ بتا دوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جانتی ہی نہیں کہ میرا بھائی کہاں ہے، اور 100 باتوں کی ایک بات اگر مجھے پتہ چل بھی جائے تو میں کہ وہ کہاں ہے تب بھی میں تمہیں نہیں بتاؤں گی، چاہے تم میرا سر ہی کیوں نہ قلم کر دو۔ حریم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ شامیر کی اس کی ذہنی کیفیت سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہیں واقعی لگ رہا ہے میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں؟ شامیر بولا۔ مجھے لگ نہیں رہا، یہی حقیقت ہے، اور یہ تم خود بھی اچھے طریقے سے جانتے ہو، حریم نے جتانے والے انداز میں کہا۔ بہت سمارٹ ہو تم، شامیر نے اپنے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ میں کیسے بھول گیا کہ تم ایک قاتل کی بہن ہو۔ میں تمہیں معصوم سمجھ رہا تھا، لیکن اب اپنی بیوقوفی پر حیران ہو رہا ہوں کہ میں تمہیں جج نہیں کر سکا۔ ہاں بالکل صحیح کہا تم نے، میں واقعی تم سے محبت کا کھیل کھیل رہا تھا تاکہ تم اپنے بھائی کا پتہ محبت میں اس کھیل میں مجھے بتا دو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ گھی جب سیدھی انگلی سے نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے، سو وہی کرنا چاہ رہا تھا میں، مگر میں بھول گیا تھا کہ میرے سامنے کوئی عام لڑکی نہیں ہے، سردار شاہ نواز کی اکلوتی بیٹی اور قاتل ظفر نواز کی بہن ہے، جس کا یقیناً ونی میں آنے کا یہی مقصد ہے۔ وہ مجھے جان سے مار دے تاکہ اس کا بھائی کو جان سے مارنے والا کوئی نہ رہے۔ مجھے یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ تمہیں صرف ونی میں بھیجا نہیں گیا شاہ نواز نے، بلکہ تمہاری پوری ٹریننگ کر کے تمہیں بھیجا ہے۔ سلام ہے تم لوگوں کی چالاکی پر۔ شامیر اپنی پرانی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ حریم کو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی نفرت نظر آنے لگی تھی جو شروع میں اسے نظر آتی تھی۔ تمہیں میرے ساتھ جو کرنا ہے کر لو، مگر میں اپنے بھائی کا پتہ تمہیں مر کر بھی نہیں بتاؤں گی، حریم نے کہا۔ تم غلط سمجھ رہی ہو حریم، میں تمہارے ساتھ کچھ برا نہیں کروں گا۔ میں تو آج بھی ان 2 تھپڑوں پر پچھتا رہا ہوں جو میں نے تمہیں مارے تھے، شامیر نے اچانک سے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ میرے قریب مت آنا آج کے بعد، حریم نے خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے قریب نہیں آؤں گا تو پھر کس کے قریب آؤں گا، مائی ڈیئر وائف، شامیر نے پھر سے اپنے قدم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کے قاتل تم بھول گئے ہو، حریم نے طعنہ دیا۔ شش، آواز نہیں آنی چاہیے اب مجھے، اب تمہاری، شامیر نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا۔ جس کے دیدار کے لیے اپنی ماں کے کمرے میں تم 2.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہو اس کے پاس جاؤ۔ حریم کے دل کی بات زبان پر آ گئی۔ اوہ اب سمجھا، اس غصے اور ناراضگی کی اصل وجہ شامیر کی اس کی لٹ کے ساتھ کھیلتے ہوئے کہا۔ میں تمہاری فطرت اچھے طریقے سے جان گئی ہوں شامیر، تمہارے سامنے جو بھی لڑکی آتی ہے تم اس سے متاثر ہو جاتے ہو، تم ایک حسن پرست انسان ہو، اس لیے مجھ سے لاکھ نفرت کرنے کے باوجود بھی تم میرے قریب آنے سے خود کو روک نہ سکے، اور اب وہ کائنات جس سے خاص طور پر حویلی میں صرف تمہارے لیے لایا گیا ہے تاکہ تمہاری ماں میرا پتہ کاٹ سکے، اس کا رستہ ہموار کر سکے، حریم بولی۔ تمہارے قریب آنے کی میرے پاس صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وہ یہ کہ تم میرے نکاح میں تھی، اور میں کوئی بدکردار مرد نہیں ہوں جو کسی نامحرم کے پاس جاؤں، شامیر نے کہا۔ تم کتنے باکردار ہو یہ بات میں اچھے طریقے سے جان گئی ہوں، حریم بولی۔
میرا کائنات کے ساتھ ایک کمرے میں بیٹھے رہنے پر تمہیں اتنی مرچیں لگ سکتی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ یہ سب تو محبت میں ہوتا۔ پھر تو میں اتنا برا کیوں لگ رہا ہوں؟ میں اس کے ساتھ بیٹھنا، شاہ میر بولا۔ مجھے تمہارا اس کے ساتھ بیٹھنا بالکل بھی برا نہیں لگ رہا۔ میری بلاس ہے، تم جس کے ساتھ بھی بیٹھو، مگر میرے ساتھ کوئی گیم مت کھیلو، حریم نے کہا۔ ٹھیک ہے نا، مان لیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ گیم کھیل رہا تھا، تو کیا تم میرے ساتھ نہیں کھیل رہی تھی گیم؟ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، پھر مجھے موضوع الزام ٹھہراؤ، شاہ میر بولا۔ وہ کہتے ہیں نا، ڈو اس رومانس دو۔ تم عقل مند ہو۔ عقل مند کو اشارہ ہی کافی ہے، حریم نے کہا۔ شاہ میر نے اسے دیکھ کر تالیاں بجائیں۔ مان گیا تم کو، وہ بولا، حریم نے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ ظفر کا پتہ تو تمہارے اگلے پچھلے بھی بتائیں گے حریم بی بی۔ تم یہ تو سمجھ گئی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کھیل کھیل رہا ہوں، مگر بیوقوف لڑکی، تمہاری سمجھ میں اب تک یہ نہیں آیا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل چکا ہوں۔ شاہ میر اب جنید کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ ابھی جاری ہے۔